حامدا ومصليا ومجليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله معاوية هاديا مهديا صدق اللہ العظیم. صدر عالی صفات، مہمانان رشان، منصفین عظام اور دیگر مہمان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے مرد قلندر، ایک ایسے جرری انسان، جرت و بصالت کے ایک ایسے عظیم پیکر، عظمت و کردار کے ایک ایسے گوہر تابیدار کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جس کی قوت سے، جس کی عظمت سے، جس کے کردار سے نہ صرف قیصر کامتا تھا بلکہ کسریٰ بھی لرزتا تھا، جس نے اپنے دور میں 65,64,000 مربع میل سے زائد علاقوں پر 19 سال تک اسلامی حکومت کا پرچار کیا. ایک ایسی شخصیت جس نے کعبے پر سب سے پہلے ریشم کا غلاف چڑھایا. اتنی عظیم شخصیت، اتنا عظیم جرنیل کہ جس نے اس وقت روس کے 57 صوبوں میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے تھے، جس کی فوجوں نے مراکش سے چل کر مکران کو فتح کیا، شام سے چل کر روس کو فتح کیا، افغانستان فتح کرنے کے بعد انڈونیشیا کے دروازے پر محمد عربی کے دینی حق کی صدائیں بلند کی. ایک ایسی شخصیت جس نے کفر کے بنیادوں کو ہلا دیا، جس نے قیصر و کسریٰ کے محل گرا دیے، جس نے یورپ کا دروازہ توڑ کر فرانس کے ساحل پر دینی حق کی صدائیں بلند کیے. ایک ایسی شخصیت جس نے بحر و بر کو مسخر کر دیا، جس نے یہودیت کی جڑیں کاٹی، جس نے عیسائیت کے پرخچے اڑائے. وہ عظیم شخصیت، وہ عظیم سپہ سالار، امام و سیاست و تدبر، امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان کی شخصیت تھی، جو پیغمبر انقلاب کے اس فرمان کا مصداق بن چکی تھی کہ جس نے سب سے پہلے سمندری جنگ لڑا وہ جنتی ہے. ارے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کون سا انسان تھا؟ کس نے سب سے پہلے سمندری جنگ لڑی تھی؟ کس نے سمندر کے سینے کو چیرا تھا؟ کس نے یہودیت کی جڑیں کاٹی تھی؟ کون فرانس کے ساحل پر پہنچا تھا؟ انگریز مورخ کہتا ہے کہ معاویہ کی فوجیں جب قرآن کے قاریوں کی سمیت سمندر میں اتری تو نیروبی کے جزیرے میں انقلاب آیا، انڈونیشیا کے دروازے پہ انقلاب آیا. امیر معاویہ کے قاریوں نے ایسے ساحل پر، ایسے کلساؤں میں، ایسے سمندروں میں اذانیں بلند کی جن کا تصور امت محمدیہ نہیں کر سکتی. ارباب علم و دانش، آؤ دیکھتے ہیں قرآن مجید کیا کہتا ہے. فی صحف مکرمہ، قرآن کے صفحے بڑے پاکیزے ہیں، مرفوعۃ مطہرہ، یہ بڑی عظمت والے ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، جن ہاتھوں نے لکھا وہ بھی بڑی برکت والے ہیں. ارے مجھے بتائیے تو صحیح، اگر کسی کے دکان کے منشی پر اگر کسی کو اعتبار نہ ہو تو وہ دکان پر ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکتا. یہ تو پیغمبر کا پرسنل سیکرٹری ہے، یہ تو پیغمبر کے خطوط کا رائٹر ہے، جس نے قرآن بھی لکھا اور مصطفیٰ کا فرمان بھی لکھا. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، اگر قرآن مجید صرف اتنی بات کہہ دیتا تو آج امیر معاویہ کا دشمن یہ کہہ سکتا تھا کہ اس کے ہاتھ برکت والے تھے، لیکن اس کا دل صحیح نہیں تھا، اس کی نیت صحیح نہیں تھی. رب معاویہ نے 14 صدیہ قبل ہی اس خدشے کا ازالہ فرما دیا تھا. سن سن، کان سول کر سن، قرآن مجید کہتا ہے کرام بررہ، سب کے سب کاتبین وحی، روئے زمین کے بہترین انسان ہے. قرآن کی اس نص قطعی کے بعد اگر کوئی مصنف، کوئی بد زبان، کوئی بد اخلاق حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہر اس طرح کے ارتکاب کرے تو اس کے خرافات کو ٹکرا دیا جائے، کیونکہ قرآن کے فیصلے کے بعد کسی کا فیصلہ قابل قبول نہیں. آخر میں شعر پڑھ کر رخصت چاہوں گا کہ امیر شام، تیری جاہو منزلت کی قسم، تیرا نام کا ڈنکا میں بجا کے چھوڑوں گا، اور تیرے نام سے جو جلتے ہیں کافر و زندیق انہیں خدا کی غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.